الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ احکام قرآن کی آیت نمبر جو آج ہم نے پڑھنی تھی وہ اس کا ایک حصہ پہلے ہو چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، اور اس کے دو حصے میں نے کیے تھے۔ پہلے حصے کے اندر نماز کے متعلقہ گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرے حصے میں زکوٰۃ کے متعلقہ کچھ مسائل عرض کیے جائیں گے۔ نماز اور زکوٰۃ اسلام کے قطعی فرائض میں سے ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر اور تارک فاسق ہے۔ اچھا، ترک کرنے والا فاسق ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح خودکشی حرام ہے اس طرح نماز کو چھوڑ دینا بھی حرام ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو ہم بے نمازی کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، بے نمازی کے لیے دعائے بخشش بھی کرتے ہیں، مغفرت بھی کرتے ہیں، اور تارک زکوٰۃ جس نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی ہوتی معاذ اللہ، اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو بلاتے بھی ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے خودکشی کرنے والے کی تو پھر ہم بعض کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ تو بھائی خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو خودکشی کو جائز سمجھتا ہے، بعض کے ہاں، بعض مسالک کے ہاں، مسالک مین کے دنیا کے مختلف مذاہب میں باقاعدہ خودکشی کو رواج دیا جاتا ہے، اور وہاں خودکشی کرنے والے کو انعام، مطلب پیچھے گھر والوں کو پیسے، اس طرح کا سنا ہے میں نے۔ تو بہرحال جو خودکشی جان بوجھ کے کرتا ہے اور جائز سمجھ کر کرتا ہے، اس کے معاملات الگ ہیں، اور کسی مسلمان کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خودکشی جائز سمجھ کر کرتا ہے۔ بہرحال جی، نماز اور زکوٰۃ یہ قطعی فرائض میں سے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہوگا اور چھوڑ دینے والا فاسق ہوگا۔ اور زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے تو اس کے معاملات میں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب بندہ صاحب نصاب ہو گیا، ہمارے ہاں جو غلط بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے شعبان کا، یا زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا۔ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جب آپ صاحب نصاب ہوئے، یعنی آپ کی ملکیت میں جب نصاب پورا ہو گیا، تو اس کے بعد ایک سال جب گزرے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ یکم رمضان المبارک کو ایک بندے کے پاس نصاب کی رقم آ گئی۔ نصاب میں ابھی عرض کرتا ہوں نصاب کیا ہوتا ہے۔ صاحب نصاب اگر وہ ہو گیا تو اگلے سال یکم رمضان المبارک کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں میں اب نکالنی شروع کر دی ہے، تو جتنے دن تاخیر کرے گا گناہ گار ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یکم رمضان المبارک سے پہلے ہی تھوڑی بہت زکوٰۃ نکال دے، یا تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتا رہے، اور جب یکم رمضان المبارک کو زکوٰۃ فرض ہو حساب لگائے، پہلے جتنی زکوٰۃ کی نیت سے مال دیا تھا وہ اس میں سے منہا کر کے باقی جو بچتی ہوگی وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اس طرح ہو سکتا ہے۔ اب نصاب کیا ہے، میں آپ کو جو آسان فہم الفاظ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو جب تک 52.5 تولے چاندی نہیں ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے، یعنی کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ پیسے ہیں،
کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، یا کچھ سونا اور چاندی آپس میں مکس ہو گئے، مال تجارت مکس ہو گیا، تو اس وقت جو نصاب کا اعتبار ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کا اعتبار کیا جائے. کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ صرف سونا بھی استعمال ہوتا تھا، کہ سونا کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، چاندی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا. اب ایسا نہیں ہوتا، اب کرنسی کے لیے الگ. اب کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں. کسی کے پاس 10 تولے چاندی ہے، ایسا ممکن ہی ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، پیسے ہوں گے. تو اگر کسی کے پاس سونا چاندی یعنی نصاب مختلف ہو گئے تو اس وقت 52.5 تولے چاندی کی رقم کی ملکیت رکھنے والا صاحب نصاب کہلائے. اچھا، اب کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت یعنی جو چیز بیچنے کے لیے، اور نمبر 4 کرنسی کسی بھی فارم میں ہو. باقی سائمہ جانور جو اکثر چرائے جاتے ہیں، جو اکثر چرا کر جانور مطلب پالے جاتے ہیں، ان کا معاملہ بھی اس طرح کہ ان جانوروں کے اعتبار سے ان پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن آج کل عموماً وہ بھی مال تجارت ہوتے ہیں، ان کو بیچنے کی غرض سے رکھا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیچنے کی غرض سے وہ مال تجارت ہوتے ہیں، تو مال تجارت کے طور پر اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے گی. کیسے نکالیں گے؟ مطلب کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، تو ہم نے دیکھنا یہ کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم کا اعتبار کرے تو اتنے بنتے گا نہیں. تو آج کل 1 تولہ سونا اور 2,000 روپیہ کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ یہ 60-65 ہزار روپیہ بنتا ہے چاندی کا، 52.5 تولے چاندی کا. تو اس طرح آپ نے اپنے دور میں جب بھی آپ حساب لگانا چاہیں، آپ نے یہ حساب لگانا ہے اور وہ دن لکھ لینا ہے کہ اس دن مجھ پر زکوٰۃ مطلب صاحب نصاب ہوں، اگلے سال اسی دن مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ہاں، پر رمضان مبارک میں نکالنا چاہتے ہیں تو جس طرح اگر کوئی محرم میں یکم محرم الحرام کو جا کے صاحب سال پورا ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوا تھا اور اگلے محرم میں جا کے ہو رہا ہے، لیکن وہ بندہ چاہتا ہے میں رمضان میں ہی زکوٰۃ دوں، تو وہ پہلے زکوٰۃ نکال دے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، بعد میں یکم محرم الحرام کو وہ حساب لگا لے. تو اب جو 4 میں نے چیزیں گنوائی ہیں، سونا، چاندی، کرنسی کسی بھی فارم میں ہو، اور مال تجارت. مال تجارت جو چیزیں بیچنے کے لیے، ان پر زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. جانوروں کا میں نے آپ کو عرض کر دیا، اگر جانور مال تجارت میں ہیں، جس طرح عموماً بڑی عید پہ لوگ جانور لے لیتے ہیں، جانور خرید لیتے ہیں، یا کئی لوگوں نے عید پر بیچنے کے لیے جانور رکھے ہوتے ہیں، تو وہ مال تجارت ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ان کی کرنٹ ویلیو یعنی آپ کو پتا ہو کہ کتنے کا مال ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، تو اتنے کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں. اب گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت ہے. تو جو مال تجارت نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سونا تو ہم پہنتے ہیں، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، چاندی ہم پہن رہے ہیں تو اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہے. سونا چاندی کی زکوٰۃ ہر حال میں لازم ہوگی، چاہے اس کو پہنا جاتا ہو یا نہ پہنا جاتا ہو. اسی طرح پیسے آپ استعمال کر رہے ہوں، نہ استعمال کر رہے ہوں، بلکہ کسی کو ادھار بھی دیے ہوئے نا، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. صرف ادا کرنا اس وقت لازم ہوتا ہے جب آپ نے وہ مطلب پیسہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ بھی روٹین ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ جب بھی پیسے آئے ہم اس کا غور فکر کریں کہ اس پر زکوٰۃ. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سال بھر کی زکوٰۃ نکالنے لگیں، جو پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں، تاکہ دوران سال جب پیسے واپس آئیں تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض تھی نہیں تھی، اس کی میں نے ادا کی ہے یا نہیں کی. تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں. اچھا، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانی نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، پوتے پڑپوتے کو بھی نہیں دے سکتے. بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک اچھی رسم ہے کہ ہم عید پہ بہنوں کو عید دیتے ہیں. تو بعض لوگ نیکی سے بچنے کے لیے، یعنی وہ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کام، لیکن زکوٰۃ کی رقم بھی ان کو اسی مد میں دے دیتے ہیں عید کے طور پر. تو یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ رسم جو چل رہی ہے، اچھی عادت ہے، وہ چلاتے رہیں، اور زکوٰۃ کے لیے دیگر رشتہ دار دیکھ لیے جائیں جن کو عموماً ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو
زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے اوپر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ ایک نصاب جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے، اس پہ مزید آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کسی بندے کے پاس 2 گاڑیاں، ٹھیک ہے، 2 گاڑیاں ہیں تو ان دونوں پر زکوٰۃ نہیں، اگر اس نے بیچنے کے لیے نہیں، اگر بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ میں اس کو مال تجارت کے طور پر لیتا ہوں، اب اور اچھی لے لوں گا یا اور گاڑی لے لوں گا، اس کو بیچ دوں گا اور لے لوں گا، اس طرح کر کروں گا، تو وہ مال تجارت ہے، پھر ان پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی گھر میں 4 بائکس ہیں تو چاروں پر زکوٰۃ نہیں، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کا کرایہ جو آتا ہے، کرایہ آتا ہے تو کرایہ ظاہر ہے پیسے میں اگر شامل ہے تو سال بعد حساب کریں گے، جتنا ہوگا اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مہینے کا 40,000 روپیہ رینٹ آتا ہے تو 12 ماہ کا جمع کر کے 4,48,000 روپیہ تو اس کا بولے جی اس کی الگ زکوٰۃ دیں، ایسا نہیں، وہ پیسے جمع ہوتے رہیں گے، خرچ ہوتے رہیں گے، جمع ہوتے رہیں گے، خرچ ہوتے رہیں گے، جمع، تو ان کی الگ طور پہ زکوٰۃ نکالنی نہیں ہے، بلکہ سال بعد حساب لگانا ہے۔ اس میں نصاب کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھا جائے ایک بار بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو سال گزرنا ضروری ہے۔ اب سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیسے آئیں گے ان کا سال گزرے گا تو ہی زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ صاحب نصاب ہو گیا، 5 لاکھ روپیہ اس کے پاس، اور 6 ماہ بعد اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ اور آ گیا، وہ کہتا ہے جی 5 لاکھ پر تو زکوٰۃ ہو گئی ہے، سال ہو گیا پورا، دوسرا 5 لاکھ 6 ماہ بعد آیا تھا۔ ایسا نہیں، آپ ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گئے، اگلے سال اسی دن جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے، چاہے 2 دن پہلے آیا ہو، اس پر زکوٰۃ۔ تو مزید بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آ جائے تو آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، یا جو گروپ کے اندر ایڈ ہیں وہ گروپ میں بھی سوال کر سکتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے مکتبۃ مدینہ نے شائع کی ہے، احکام زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ دارالافتاء اہل سنت سے جو سوالات ہوئے تھے ان سوالات کو یکجا کیا گیا، تو وہ کتاب اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF میں یا اس کو پرچیز کر لیں، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو بہت زبردست معلومات حاصل ہیں، کیونکہ یہاں تو خلاصتاً ہی میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہے زکوٰۃ جس پر فرض ہونی ہے، اس کا نصاب، اس کے پاس ہم نے دیکھنا ہے اس کے پاس کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ ہے، تو وہ مال میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ اور اچھا، پلاٹس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پلاٹس بیچنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، بعض کو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، یا جب اچھا ریٹ لگے گا تو بیچ دوں گا، تو وہ پلاٹ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کا نصاب چیک کرنا، یہ بڑا ایک اہم فرق ہے جو اکثر دوست احباب کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی۔ ایک فرق تو یہ ہے، فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیں گے نا، اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ، کم از کم ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچتی ہو۔ مثال کے طور پہ 3-4 سوٹ سردی کے لگا لیں، 3-4 سوٹ گرمی کے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ بائک ہے کسی کے پاس تو ایک بائک کافی ہے اس کے لیے، اور جو محنت مزدوری کرتا ہے اس کے جو اوزار ہیں وہ اوزار اس کے ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ کوئی کمپیوٹر پہ ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو کمپیوٹر اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے، تو اس کی جو بکس ہیں وہ ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ اس طرح مزید چیزیں بھی بہار شریعت میں، یا وہ جو زکوٰۃ کی میں نے آپ کو کتاب عرض کی ہے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ تو ضروریات زندگی کے علاوہ اگر اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں، مطلب 2 بائکس ہیں، اب ایک بائک اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہے، دوسری نہیں، تو دیکھنا ہے کہ وہ ایک بائک اور دیگر 2-4 چیزیں اس کے پاس جو ہیں زیادہ، وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچی، یعنی 65,000 70,000 تک وہ پہنچ رہی، اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ فرق سمجھ لینا۔ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ شریف فقیر نہیں ہے۔ شریف فقیر کی تعریف بھی وہاں مینشن ہے۔ تو بعض لوگ اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ جی ضروریات زندگی کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو جہیز کا سامان ہے جو استعمال ہوتا ہے، سال بھر میں استعمال ہو جاتا ہے، وہ تو ہے، باقی پر زکوٰۃ۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو جہیز کے اندر سامان ملا ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوا، وہ ضروریات زندگی کے علاوہ ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بی بی نے سارا سامان لے لیا
جو زندگی بھر کبھی استعمال نہیں ہونا، وہ جی میری ضروریات میں سے ہے جی، یہ ابا جی نے دیا تو ضروریات میں، تو ابا جی کے دینے کی وجہ سے ضروریات میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ضروریات زندگی کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ تو ضروریات میں شامل ہیں، جو نہیں استعمال کر رہے وہ آپ کی ضروریات سے ہٹ کر ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ اگر وہ ضروریات زندگی کے علاوہ جو سامان ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں رواج ہے ہم نے دے دی اللہ قبول کرنے والا، نہ اس طرح زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوتی، آپ نے پوری تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد اس کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں، کسی کی ملکیت میں دیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ سڑک پہ نہیں لگا سکتے زکوٰۃ کی رقم، آپ زکوٰۃ کی رقم اپنے طور پر مطلب نلکا نہیں لگوا سکتے، آپ اپنے طور پر یہ کر دیں کہ میں مسجد میں دے دوں، اس طرح نہیں کر سکتے۔ آپ کسی شریف فقیر کو دے دیں، وہ شریف فقیر جہاں چاہے لگا دے، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند مسائل تھے۔ زکوٰۃ سے متعلقہ ہی ایک عشر کا معاملہ بھی آتا ہے۔ تو جس زمین کو پانی خرید کر لگایا جاتا ہے، جس زمین کو پانی ٹیوب ویل کا لگایا جاتا ہے، اس زمین پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ فصل کی کاشت جو کاشت کی جاتی ہے اس کا 20واں حصہ ہے۔ اور جس زمین کو پانی خرید کر نہیں لگایا جاتا، بارش کا پانی لگتا ہے یا نہر کا پانی لگتا ہے جس میں خود پیسے جو بہت مائنر سے پیسے دینے ہوتے ہیں، تو اس سے جو فصل لی جاتی ہے اس پر عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پھر بڑے ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب گھاٹا پڑ گیا ہے تو یہ جو ہے نا ہم اس کے سپرے کے پیسے پہلے دے لیں، مزدوری پہلے دے لیں، بعد میں نکالیں گے نا 10واں حصہ یا 20واں۔ تو سپرے والوں کو تو کبھی نہیں کہا جا کے بھائی اس دفعہ بڑا گھاٹا پڑ گیا یار تو رہنے دے اس دفعہ، ہے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سپرے بھی کر لیں، آپ کھاد بھی ڈال لیں، آپ زمین کو نرم بھی کر لیں، کاشتکاری کے سارے معاملات کو پورا کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے تو وہ دانہ اپنا سینہ چیر کر پودا نکالے اور پودا زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلے، ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں نکلے گا۔ کمال کی بات ہے سپرے والے کو پیسے پورے دے رہے ہیں، اس کو کسی کا رنڈی رونا نہیں سنا رہے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کھاد والے کو پیسے پورے دے رہے ہیں، مزدوروں کو اجرت پوری دے رہے ہیں، لیکن جس رب نے اس دانے کو یہ طاقت بخشی اس کے لیے کہہ رہے ہیں مولا کریم گھاٹا بڑا پڑ گیا ہے تو تجھے رہنے نہ دے، پہلے ان کو فارغ کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو فصل نکلی ہے اس پر عشر ہے یا نصف عشر ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، سارے خرچے بعد میں نکالنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے تو ٹھیکے پہ لی ہوئی زمین تو میں کیوں عشر دوں؟ بھائی فصل پر عشر ہے، فصل پر نصف عشر ہے، وہ فصل جس نے لینی ہے اسی پر ہے، اب وہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے، آپ نے ٹھیکے پہ لیے یا عاریتاً لیے، جس طرح بھی لیے یہ آپ کی ذمہ داری۔ اچھا، تیسرا اس حوالے سے اس میں شامل ہے رمضان المبارک کے بعد فطرہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جی فطرہ ہر ایک کو دینا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے جو ہمارے گھر میں مہمان ہے جی اس کو بھی دینا، بھائی مہمانوں نے اپنا خود دینا ہے، آپ نے کیوں دینا ہے؟ جو بچہ آپ کے ماتحت ہے چلو اس کا تو آپ نے دینا، نابالغ اس کا آپ نے دینا ہے، وہ جو پیدا بھی ہو جائے گا چاند رات کو پیدا ہو جائے گا اس کا بھی آپ نے دینا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب محلے داروں کے بھی آپ نے دینے ہیں، رشتہ داروں کے بھی آپ نے دینے، جو آپ کے گھر میں آ گئے سب نے آپ کے دینے، آپ نے سب کے دینے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک نے دینا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروریات زندگی کے علاوہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم یا کوئی سامان ایسا جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے، فطرہ صرف اس پر لازم ہے اور اس نے پھر شریف فقیر کو دینا ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ یہ لطیفہ بھی سامنے آیا کہ جس کو ہم فطرہ دے رہے ہیں وہ خود آگے فطرہ دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات میں عموماً ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل دینیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔